کل جب میں نے خرم بھائی کے والد صاحب کو کی ڈیڈ باڈی کو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے, درجات بلند فرمائے, ہاتھ لگایا نا, میرا جسم کانپ گیا کہ یہ ڈیڈ انسان ہے اور یہ ڈیڈ باڈی ہے. اور میں نے کافی عرصے بعد کسی ڈیڈ باڈی کو ہاتھ لگایا اور اپنے سامنے دیکھا. لیکن جو قبرستان میں جو قبر کھودنے والے اور وہ لوگ تھے نا, ان کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. اچھا بیزار لوگ تھے. وہ پھر ان کا ایٹیٹیوڈ کیا کہ وہ نا مطلب ہمیں نا, میں آپ کو ان کی وہ نہیں ایکسپوز کرنا چاہ رہا وہ کیا کیا ڈیمانڈ کر رہے تھے, لیکن جو قبرستان والے لوگ تھے جو قبر کھدوانے کے لیے ٹائم پہ, سبحان اللہ, اور ان کی ایکٹیویٹیز اور سب کچھ دیکھے, they were desensitized کہ یار مردے کو آپ قبر پہ روزانہ اتارتے ہو تو آپ کا تو تقوی کا وہ لیول ہونا چاہیے کہ جو ہم اس دن فیل کرتے ہیں, لیکن آپ کو تو پرواہ کوئی نہیں. وہی بات ہے نا, آپ کوئی بھی چیز بار بار کرتے ہو نا تو وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے. اس کو مطلب اس عادت کے فارم سے باہر نکالنے کے لیے آپ کو کانشیس ایفرٹ کرنا پڑتا ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ ہر عبادت کے ساتھ بریک دی سرکل, وہ ایک سائیکل آپ نے توڑنی ہے اور آپ نے اس میں کچھ نیا لے کے آنا ہے, آپ نے کچھ نئی چیز لانی ہے. یا ادراک ہونا بھی ضروری ہے, علم ہونا, اس شوڈ بی بیکڈ بائی سم علم نا, جس کو آپ ریوائز کرتے ہو بار بار. لیکن جس طرح آپ اگر نماز کی بات کریں نا, اگر آپ اپنے آپ کو یہ مشن دیتے ہیں کہ یار میں نے نا ہر ہفتے نماز کے اندر کچھ نئی صورتیں لے کے آنی, میں وہ صورتیں نہیں پڑھوں گا جو میں بچپن سے پڑھتا آ رہا ہوں, چاہے وہ قل اللہ احد ہو, قل اعوذ برب الفلق ہو, ناس ہو, کچھ بھی ہو, یار میں نے کوئی نئی صورت پڑھنی ہے, بیکاز میں اپنی نماز کو نا خوبصورت بنانا چاہتا ہوں. میں نے کچھ نئی دعائیں سیکھنی ہیں, یعنی جو کہ تشہد میں پڑھ سکوں, جو سجدے میں جو نا مانگ سکوں, جو رکوع میں مانگ سکوں. آئی ہیو ٹو پش مائی سیلف کہ یار میں نے اپنی نماز کی کوالٹی کو چینج کرنا ہے. ہر دفعہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے وہی منہ اٹھا کے پہنچ جاتا ہوں, وہی باتیں کہتا ہوں ریپیٹ پہ, تو وہ عادت بن جاتی ہے. اور پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اس عبادت کے اندر ہم ٹیون آؤٹ کر جاتے ہیں. بالکل. تو اس ٹیوننگ آؤٹ کو روکنے کے لیے نا آپ جب اس میں جان بوجھ کے سوچو گے نا کہ یار میں نے آج یہ صورت پڑھنی ہے, میں نے ابھی سیکھی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ بھی قرآن حفظ کر رہا ہے یا ایون ایک پورشن بھی حفظ کر رہا ہے, اس کے لیے بڑی زبردست پریکٹس کی جگہ کہ نماز میں پریکٹس کرے. غلطی سے نہ ڈریں, غلطی ہوگی تو کیا ہوگا, کوئی بات نہیں, وہیں پہ اللہ اکبر کر کے رکوع میں چلے جانا, واٹس دی بگ ڈیل, رائٹ. 2-3 آیتیں تو نکل ہی آئیں گی نا, تو ٹھیک ہے الحمدللہ کام ہو گیا. سو کوشش کرنی چاہیے کہ جب آپ اس مونوٹنی کو توڑو, جب تک آپ اس مونوٹنی کو نہیں توڑیں گے نا, آپ کے لیے نماز کے اندر خشوع حاصل کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا, بیکاز آپ کے جسم, آپ کا دماغ یہ بالکل اس پورے پروسیس کا عادی ہو چکا ہے, اور پھر ہم اس کو بڑا ہلکا لے رہے ہوتے ہیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی, یعنی پورے دن میں جب آپ ایگزاسٹ ہو گئے, آپ تھک گئے, آپ چکنا چور ہو چکے ہیں, آپ نماز پڑھتے ہیں اور آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں. ہم نماز میں بھی ریلیکس نہیں ہوتے, کیوں؟ کیونکہ ہم نماز بھی بھاگم دوڑ پڑھ رہے ہوتے ہیں, سر سے اتارے ہوتے ہیں. یہ جو لوگ اس میں سوال کریں گے کہ کیا رکوع میں سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ اور دعائیں ہیں, واللہ مطلب لوگوں کو یہ بھی نہیں, بیسک بھی نہیں پتا. میں نے حدیث پڑھی, اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الا انی نہیکم ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا, میں نے تمہیں منع کیا قرآن پڑھنے سے رکوع کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں. اور پھر رکوع میں کیا کرو, فعظموا فیہ رب جل وعلا, اپنے رب کی نا عظمت اور کبریائی بڑائی بیان کرو. وفی السجود فاکثروا, بلکہ فاجتہدوا فی الدعاء, سجدے میں مطلب مجاہدہ کرو, جہاد کرو, کثرت سے دعائیں کرو. اور ہم لوگ تو رکوع میں, اب رکوع کی جو دعائیں ہیں مطلب ایک دو اگر ہم بتائیں, اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خاشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی. ان کے مطلب پتہ ہو تو مزہ آتا ہے نا, اصل بات بھی تو یہ ہے, مطلب پڑھے تو بندہ مطلب کسی اور دنیا میں چلا جاتا ہے. خاشع لک سمعی وبصری, یا اللہ میری سماعت کام ڈر گئی اور میری آنکھیں ڈر گئی تیرے سامنے. اور سجدے میں کہ اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ. اور دعائیں مطلب انسان کثرت سے جب مانگنا شروع کرے سجدے میں. عبداللہ بن مسعود نے نا ایک دفعہ اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھی, اور اس میں جب وہ ساتھ کھڑے ہوئے تو اللہ کی میں نے سورہ بقرہ شروع کر دی. اچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا خاموش نماز میں, جب وہ آئے تو سورہ بقرہ شروع کی, مطلب اس سے پہلے اللہ کے وسلم was in salah and he was thinking and thinking and thinking, not deciding anything. ہم لوگ شاید یہ کبھی کریں ہی نا, ٹھیک ہے. اور آئے سورہ بقرہ شروع کی, انہوں نے سوچا کہ 100 آیات پہ رکوع کر جائیں گے. عبداللہ بن مسعود نے سوچا کہ اللہ کے 100 آیات پڑھ کے رکوع کر لیں گے, کیونکہ 10 آیات 100 آیات اور 1000 آیات کی فضائل ملتے ہیں. تو انہوں نے کنٹینیو کیا, انہوں نے کہا شاید سورہ بقرہ پڑھ کے رکوع کر لیں گے. سورہ آل عمران شروع ہو گیا, پورا کنٹینیو کیا, سورہ النساء, بلکہ سورہ النساء پہلے پھر سورہ آل عمران پہ آئے, اور تینوں ہی 5.5 پارے پلس بنتے ہیں. ابن مسعود چونکہ بچے تھے, کہتے ہیں I had an evil thought in my mind کہ میں نکل جاؤں یہاں سے, نماز چھوڑ دوں. اچھا یہ جو بات بتانے کی ہے وہ یہ کہ the رکوع was close to the قیام. 6.5 پارے کا ٹائم لگائیں. اچھا ہمارے 5.5 پارے نہیں, کیونکہ ان کی نماز کے بارے, ان کے قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر آیت کے بیچ میں وقفہ کرتے ہیں. جہاں جنت کا ذکر آتا ہے وہ کہتے ہیں اللہم انی اسألک الجنہ, اور جب جہنم کا آتا ہے اللہم اجرنا من النار.
اور دعائیں کرتے, صحیح بات ہے. اور پھر سبحان اللہ ان کا رکوع اور پھر سجدہ واز کلوز ٹو رکوع, اور ایون جو قیام ہے نا رکوع کے بعد سجدے سے پہلے اٹ واز کلوز ٹو رکوع. ہاں بالکل, وہ وقفہ جو ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ, اچھا زیادہ سے زیادہ کسی کو یاد ہے ربنا ولک الحمد, اتنی دعائیں ہیں. ایک دعا آتی ہے سمع اللہ لمن حمدہ اللہم مجھے خیر بھول حمدن کثیرن طیبا, یہ تو بڑی کامن ہے, یہ تو لوگ پڑھتے ہیں, اللہم لک الحمد لیکن ایک ملء لمبی بھی ہے السماوات وملء الارض وما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد الثناء والمجد احق ما قال, لمبی دعا. بالکل. تو ہم نے کبھی زندگی میں سیکھی نہیں. اچھا وہ چیز ہے نماز جو کہ ہم 5 ٹائم پڑھتے ہیں, یا تو چلو سال میں ایک دفعہ ہو تو پھر نہ سیکھیں, چلیں سمجھ آتی ہے. جب روزانہ پڑھ رہے ہیں اور سالوں سال سے پڑھ رہے ہیں تو پھر خشوع نہیں ہے. اللہ کی بھی نے کہا تھا نا کہ اول الشیء یرفع هذه الامه الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعہ, حتى لا ترى فيها خاشعہ. ایک بھی تم نا خشوع والا انسان نہیں پاؤ گے, جو سب سے پہلی چیز میری امت سے اٹھا لی جائے گی وہ خشوع ہے. تو ایٹ لیسٹ میں اور آپ تو لوگوں میں سے بنے کہ جن کی وجہ سے اس دنیا میں خشوع قائم رہے. آئی تھنک ہمیں لوگوں کو یہ ایڈوائز کرنا چاہیے کہ جس طرح بہت ساری ایپس ہیں, جس طرح حصن المسلم کی ایپ ہے اس میں, اور اس کے علاوہ ایاک نستعین ہے جس میں آپ کو بہت ساری دعائیں ایسی مل جاتی ہیں جو کہ آپ مسنون دعائیں جو آپ سیکھ سکتے ہیں, اور خاص طور پہ رکوع کے لیے, سجدے کے لیے, یہ ساری چیزیں بڑی کامن نالج میں ہیں. اور کوئی بھی بندہ اگر سیکھنا چاہے وہ اپنے آپ کو ایک انسینٹو دے سکتا ہے کہ یار میں نے جو ہے نا اپنی نماز کو بہتر کرنے کے لیے ان میں سے کچھ چیز سیکھنی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کبھی نہ ایک ہماری جو آڈینس ہے اس کو ہم ایک ٹاسک دے دیتے ہیں کہ ابھی رمضان کا مہینہ نا, اس میں ہر روز کم از کم ایک کسی نماز کا کوئی ایک سجدہ ایسا ضرور رکھیں جو آپ کو تھکا دے, یعنی سجدے میں جائیں اور واپس نہ آئیں, اور بس اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں, دعائیں مانگتے رہیں. اور دیکھیں ویسے تو مسنون یہ کہ آپ عربی میں دعا مانگیں, ٹھیک ہے, آپ جو ہے نا جو بھی آپ کو دعائیں آتی ہیں وہ آپ مانگیں, جتنی زیادہ آتی ہیں اتنی اچھی بات ہے. لیکن اگر وہ نہیں بھی آتی تو انسان اردو میں بھی مانگ سکتا ہے, اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں. کوشش کریں کہ آپ نا جب آپ وہ ایک سجدہ ایکسپیرینس کریں گے نا, یقین کریں کہ وہ سجدہ آپ کو رلا دے گا. آپ جب اتنے لمبے, کیونکہ دیکھیں نا سب سے قریب ترین جب انسان بندے یعنی اللہ کے قریب ہوتا ہے نا وہ سجدے کے ہاتھ میں, اور وہ بھی رات کے آخری حصے میں اگر ہو جائے. یعنی آپ سوچیں کہ سحری کا ٹائم ہے نا, سحری سے کوئی تقریباً مطلب جس ٹائم پہ آپ سحری کرتے ہیں, فار ایگزامپل اگر آپ 3:30 بجے لیٹ سپوز سحری کا انتظام شروع کرتے ہیں, 3 بجے آپ شروع کرتے ہیں, اور آپ 2 رکعت ہی پڑھنے چلیں, اور آپ اس میں ایسا لمبا سجدہ کریں کہ وہ آپ کو رلا دے, پھر آپ دیکھیں کہ وہ آپ ایمان کی علاوت, کیونکہ اس سے زیادہ قریب کوئی وقت نہیں ہو سکتا, کوئی پوزیشن نہیں ہو سکتی جہاں پہ آپ اللہ سے قریب ہیں. اور اتنے جب اللہ کے آپ قریب آ چکے ہیں پھر مانگو جو مانگنا چاہتے ہو. اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں نا کہ تہجد کی نماز جو ہے وہ ایسا تیر ہے جو اپنا نشانہ مس نہیں کرتا کبھی. تو آپ اپنا یعنی جو بھی آپ نے چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنی, تو میں نے کہا تھا نا کہ وہ پہلے سے آپ کو پتا ہو کہ میں نے اللہ سے یہ چیز مانگنی ہے آج. اور دیکھیں جب مانگنا اللہ سے مانگا جاتا ہے نا تو پھر آپ ڈنکے کی چوٹ پہ مانگ کریں, یعنی زیادہ مسکین بننے کی ضرورت نہیں انسان کو کہ یا اللہ پتہ نہیں تو نے دینا تو دے دے, ورنہ کوئی بات نہیں میں گزارا کر ہی لوں گا. اس طرح دعا نہیں مانگی جاتی. آپ کہتے ہو یا اللہ تو کائنات کا مالک و خالق ہے, یا اللہ مجھے عطا فرما دے. ویسے بھی جیسے آپ اللہ کے گمان رکھتے ہیں اللہ کے بارے میں, اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاملہ کرتا ہے. لوگ جو ہے نا وہ زیادہ ہی کبھی کبھار نا دعاؤں میں بھی بہت مسکین بن جاتے ہیں, یعنی دعا مانگتے ہوئے بھی نا یا اللہ چلیں تو نے دینا تو دے دے, ورنہ کوئی نہیں, خیر ہے دیکھ لیں گے.